اللہ والوں کے عرس کی یہ مجلس سجائی جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ان کے عرس میں آئیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی سچے کو، اچھے کو، کسی برے کو صحبت میں بیٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے؟ جو آ کے بیٹھا ہے اس کی ضرورت ہے کہ بیٹھے۔ کسی اچھے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ میرے پاس آ کے بیٹھے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح عرس میں شرکت کرنا کسی ولی پر احسان نہیں ہے، کسی ولی کو اس کی ضرورت اور حاجت بھی نہیں ہے۔ یہ شرکت کونوا مع الصادقین کی توجیہ ہے اور کونوا مع الصادقین کی تفسیر ہے کہ ہم حکم جو مانتے ہیں اللہ کا وہ ہر شکل میں مانتے ہیں۔ ولی اگر دنیا میں سامنے موجود ہے تو اس کے پاس بیٹھیں گے، اور ولی اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کی قبر ہے، اس کا مزار ہے، اس کا مقبرہ ہے، اس کی درگاہ ہے، اس کی یادگار ہے، اس کا چلہ ہے، اس کی محراب ہے، اس کا حجرہ ہے، اس کا عبادت خانہ ہے، وہاں بھی جا کے اسی نیت سے بیٹھیں گے کہ اللہ نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچا اگر سامنے ہے تو اس کے ساتھ ہو گئے، اگر قبر مبارک میں لیٹا ہے تو قبر کے ساتھ ہو گئے، اگر مقبرے میں لیٹا ہے تو مقبرے کے ساتھ ہو گئے، چلہ خانے میں بیٹھا ہے تو چلہ خانے میں ساتھ ہو گئے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر صحبت سنگت کا اثر نہ ہوتا تو اللہ حکم نہ دیتا۔ تو اگر برے پر اثر ہو سکتا ہے تو حجرے پر اثر نہیں ہوگا، چلہ خانے پر اثر نہیں ہوگا، مصلے پر اثر نہیں ہوگا، بالکل ہوگا۔ اس لیے کہ حجرہ اپنے آپ میں برا نہیں ہے، زمین زمین ہے۔ تو جب برے پر اچھے کا اثر ہو جاتا ہے تو زمین پر اچھے بیٹھنے والے کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان کا ذکر قرآن میں نہ کرتا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا، ارے جہاں ابراہیم نے میری نماز پڑھی ہے تم بھی وہی نماز پڑھو۔ کہا بھائی ساری کائنات تو اللہ ہی کی ہے، یہاں نماز پڑھیے، چین میں پڑھیے، عرب میں پڑھیے، کہیں پڑھیے، اللہ ہی کا سجدہ ہوگا اور اللہ ہی کی عبادت ہوگی، کیجئے، کرتے رہیے۔ لیکن جس کا سجدہ کر رہے ہیں اس کی پسند اگر آپ چاہتے ہیں، اس کی مقبولیت چاہتے ہیں، صرف نماز سے باہر ہی نہیں، نماز